انوکھا فقیر اور نیک بادشاہ۔ ایک بادشاہ اپنے محل میں اداس اور پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا وزیر اس کے پاس آیا تو اس نے بادشاہ کو رنجیدہ اور خاموش پایا۔ وزیر نے اسے سلام کیا تو بادشاہ نے کوئی جواب ہی نہ دیا، کیونکہ وہ اپنی ہی سوچ میں مگن تھا۔ وزیر نے دوبارہ سلام کیا مگر بادشاہ نے پھر بھی سر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ وزیر نے ایک دفعہ پھر سے بھرپور زور سے سلام کیا اور پوچھا کہ آج آپ اس قدر خاموش اور رنجیدہ کیوں ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، کبھی کبھی میری ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے، کسی سے میرا بات کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ اب تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی بات کرو۔ وزیر نے کہا کہ آج آپ کے شہر میں گشت کرنے کا دن ہے، اگر مناسب سمجھیں تو لباس تبدیل کر کے شہر میں چلیں، اس طرح آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر تیار ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے اپنے لباس تبدیل کیے اور بھیس بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک نابینا فقیر کھڑا ہوا ہے۔ یہ دونوں اسی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سن کر صدا لگائی تو بادشاہ نے ایک سکہ نکال کر فقیر کے ہاتھ میں دیا اور آگے بڑھنے لگے تو فقیر نے اس کا دامن پکڑ کر کہا، جس طرح تم نے مجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے سکہ دیا ہے، اسی طرح میرے منہ پر ایک تھپڑ بھی لگا دو۔ تو بادشاہ یہ عجیب و غریب خواہش سن کر بڑا حیران ہوا اور اسے ایک نابینا فقیر کی بڑبڑ سمجھ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن فقیر نے ان کا دامن نہ چھوڑا اور اپنی بات پر اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر ایک چانٹا ضرور مار دیجیے، اور اگر یہ منظور نہیں ہے تو اپنا سکہ واپس لے لیجیے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ چاہ کر بادشاہ نے اس کے منہ پر ہلکے سے چانٹا رسید کر دیا۔ پھر وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ نابینا فقیر نے یہ جو حرکت کی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی راز دفن ہے، ورنہ کوئی اس طرح سکے کے لیے اپنے منہ پر تھپڑ لگواتا ہے۔ اسے جستجو ہوئی کہ وہ ضرور یہ راز پتہ کر کے رہے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، وہ اس فقیر کو جا کر بتا دیں کہ اس کو یہ سونے کا سکہ بادشاہ نے دیا اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کل دوپہر کو اس کے دربار میں حاضر ہو۔ وزیر نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر یہ دونوں آگے بڑھ گئے اور اسی طرح شہر کی مختلف گلیوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر لوگوں کے حالات اور مسائل معلوم کرنے لگے۔ انہوں نے شہریوں کے حکومتی کارندوں کے حوالے سے بات چیت کی۔ پھر بادشاہ اور اس کا وزیر کافی دیر شہر میں گزارنے کے بعد خفیہ راستے سے محل میں واپس آ گئے۔ اگلے دن دوپہر کو فقیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے اندھے فقیر سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر چانٹا کیوں لگوایا؟ یہ کیسا ماجرا ہے؟ اندھے فقیر نے بڑے ادب سے جواب دیا کہ جناب علی، میں آپ کے اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو مال چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا اور تنگ دست ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خریدے اور تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ بہت ہی جلد میرے کام میں بڑی ترقی ہوئی اور رفتہ رفتہ میری حالت بہتر سے بہتر ہوتی گئی اور میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 اونٹ تھے اور میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن میں سوداگر کا مال لے کر بندرگاہ پر پہنچا۔ واپس شہر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھا۔ اونٹوں کو بھی میں نے ان کے چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ ایک درویش میرے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر ہم نے شاہی کھانا کھایا۔ اس دوران درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اونٹوں پر بھی لاد لو تو بھی وہ کم نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں لالچ کے گھیرے میں آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ خزانہ مجھے دکھائیے۔ درویش نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں یہ خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ تم اپنے آدھے اونٹ مجھے دے دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے 80 میں سے 40 درویش کو دے دوں گا تو بھی 40 اونٹ میرے پاس بچیں گے۔ خزانے سے بھرے ہوئے 40 اونٹ بھی میری کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ 40 اونٹوں کے بدلے میں مل رہا ہے۔
یہ سودا کچھ برا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ اس پر درویش نے مجھ سے کہا کہ میں اونٹوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ ہم تھوڑی ہی دور پہنچے ہوں گے کہ ایک پہاڑی میں درہ نظر آیا۔ یہ درہ چونکہ بہت تنگ تھا، اسی لیے اونٹوں کو ایک قطار میں کر کے میں درویش کے پیچھے پیچھے داخل ہو گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا کہ ہم خزانے تک پہنچ گئے ہیں، اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ میں نے اس کے کہنے پر اونٹوں کو بٹھا دیا، پھر وہ مجھے لے کر آگے چلا۔ چند قدم چل کر اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور آگ پر کوئی خوشبودار سفوف چھڑک کر کچھ پڑنے لگا۔ اسی میں سمجھ نہیں سکا، چند لمحوں کے بعد اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ پھٹ گئی۔ جس جگہ یہ زمین پھٹی وہاں پر عالیشان دروازہ نظر آیا۔ درویش نے مجھ سے اشارہ کیا کہ آؤ، اور پھر ہم دونوں اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب میں دروازے کے اندر گیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہی لالچیوں کی طرح جھپٹ پڑا اور یہ جواہرات اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا۔ جب تمام اونٹ بھر گئے اور ہم واپس آنے لگے، دروازے سے نکلنے لگے تو درویش نے چاندی کی ایک ڈبیا ایک صندوق سے نکالی اور اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا جس کو میں سمجھ نہیں سکا۔ ہم ابھی دروازے سے نکلے ہی تھے کہ زمین پھر ہلی اور خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم پھر اسی درے میں پہنچ گئے جہاں سے گزر کر آئے تھے۔ درے سے نکل کر درویش اپنے 40 اونٹ لے کر ایک طرف کو چلا اور میں اپنے باقی 40 اونٹ کو لے کر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ سلامت میں چند ہی قدم آگے گیا ہوں گا کہ لالچ نے مجھے گھیر لیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ فلا وجہ سے میں نے 40 اونٹ اسے دے دیے، وہ درویش اسے دولت کی کیا ضرورت۔ لہٰذا میں واپس گیا اور اس سے بات کرنے میں 20 اونٹ واپس لے لیے۔ اب میرے پاس 60 اونٹ ہو گئے تھے۔ پھر میں آگے چلا تو لالچ نے پھر سے میرے دل میں دستک دی، لہٰذا میں پھر واپس گیا اور درویش کو ڈرا دھمکا کر 10 اونٹ اور واپس لے لیے۔ پھر اسی طرح میں نے اپنے سارے اونٹ اسے واپس لے لیے۔ اب درویش خالی ہاتھ چل پڑا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کی جیب میں ایک چاندی کی ڈبیا تھی، ضرور اس میں بھی کوئی خزانہ چھپا ہوگا۔ میں پھر واپس گیا اور اسے ڈرا دھمکا کر وہ بھی لینے کی کوشش کی۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر تو مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، لہٰذا میں نے اسے یہ ڈبیا چھین لی۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں سرما پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سرمے کا راز اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ دائیں آنکھ میں سرما لگانے سے زمین کے اندر کے خزانے نظر آنے لگتے ہیں۔ میں نے فوراً سرما اپنی دائیں آنکھ میں لگایا، وہ واقعی مجھے زمین میں چھپے خزانے نظر آنے لگے۔ درویش نے بتایا کہ سرمے کو بائیں آنکھ میں مت لگانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میں لالچ میں اندھا ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے اس کی بات نہ سنی اور سرما اپنی بائیں آنکھ میں بھی ڈال دیا، جس کے لگاتے ہی میں اندھا ہو گیا۔ پھر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں زور زور سے چلانے لگا، مجھ سے میرا سب کچھ لے لو مگر میری بینائی مجھے واپس کر دو۔ مگر اب میرے لالچ کی سزا مل چکی ہے۔ وہ درویش سارے کے سارے اونٹ اور چاندی کی ڈبیا لے کر چلتا بنا اور میں وہیں ٹھوکریں کھانے لگا۔ پھر میں گرتا پڑتا شہر واپس آیا اور اس دن سے آج تک بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ اب مجھے جو کچھ بھی رقم دیتا ہے تو میں خود کو سزا دینے کے لیے اپنے منہ پر چانٹا ضرور لگواتا ہوں۔ بادشاہ نے فقیر کی دردناک کہانی سن کر کہا کہ تمہارا تو بڑا عبرتناک انجام ہوا، یقیناً لالچ کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ بڑا رحم دل تھا، اس نے کہا کہ آج سے تمہیں شاہی خزانے سے کچھ رقم ملتی رہے گی جو تمہارے گزر بسر کے لیے کافی ہوگی، لہٰذا تم آج سے بھیک مانگنا بند کر دو۔ پھر فقیر بادشاہ کو دعائیں دیتا ہوا دربار سے چلا گیا۔ دوستوں، اب بھی ہم لالچ میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو لالچ کی ایک نہ ایک دن سزا ہمیں ضرور ملتی ہے، اسی لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر شکر کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایسے ہی سچے واقعات، سچے کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔